صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اسٹیج پر جلوہ فروز نہایت قابل احترام حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام، محترم بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشی خواتین اسلام، ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو قرآن کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا. آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جلسہ دستار بندی کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے، جس میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کے فضائل، حاملین قرآن کے فضائل، قرآن کی حفاظت کے انتظامات، حاملین قرآن کی ذمہ داریاں، ان ساری چیزوں کا تذکرہ معتبر علماء کرام کے زبانی آپ کے بیچ میں کیا جائے گا. مجھے بھی حکم ہوا، میں چند منٹ کے لیے آپ کے بیچ میں حاضر ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے مجھ سے کچھ ایسی بات کہلوا لے جو میرے لیے بھی مفید ہو اور آپ کے لیے بھی مفید ہو. میرے بھائیوں، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا. معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے پیغمبروں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے. غرض تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا. آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی انگشت مبارک سے چشموں کو جاری فرمایا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی انگشت مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے کرائے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے شجر اور حجر سے سلام اور کلام کروایا. غرضے کی مختلف معجزات آقا علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمائے. لیکن تمام معجزات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر ظاہر ہوئے، وہ تمام معجزات ان انبیاء کی زندگی کے ساتھ خاص تھے، ان کے ساتھ ختم ہو گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 معجزات ایسے عطا فرمائے جو آپ کی زندگی میں بھی معجزہ تھے اور آج بھی معجزہ ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک معجزہ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم کا عطا فرمایا. قرآن آپ کے اوپر 23 سال کی مدت میں نازل ہوا. یہ آپ کا وہ معجزہ ہے جو آپ کی حیات میں بھی معجزہ تھا اور آپ کے بعد بھی معجزہ ہے اور قیامت تک معجزہ رہے گا. قرآن کے معجزہ ہونے کی یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ایسے لوگوں کے بیچ میں نازل کیا تھا جن کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، جو اپنی فصاحت، اپنی بلاغت پر بڑا فخر کرتے تھے، جن کو ہزاروں اشعار یاد ہوا کرتے تھے، اپنے نسب کو اپنے نسب تھے، انہیں اپنے جانوروں کے اور گھوڑوں کے نسب یاد ہوا کرتے تھے، جو اپنے آپ کو عرب اور دنیا کے تمام لوگوں کو عجم کہا کرتے تھے. ایسے لوگوں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا. جب انہوں نے مخالفت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم پر غلط سلط اعتراضات کیے اور کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ نے چیلنج کیا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس کے جیسی ایک صورت بنا کر کے دکھلاؤ، اگر ایک صورت نہیں بنا سکتے تو ایک آیت بنا کر کے دکھلاؤ۔ یہ کہنے کے ساتھ ساتھ قرآن نے یہ بھی چیلنج کیا کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ تم لاکھ کوششیں کر لو، لاکھ اپنی قوتیں اور اپنی توانائیاں صرف کر لو، لیکن قرآن کا مثل بنانا بہت دور کی بات، قرآن کی ایک آیت کا مثل نہیں بنا سکتے۔ یہ چیلنج جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، آج بھی یہی چیلنج ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کی مثال یا جس کے بدلے میں کوئی کتاب تیار نہ کی جا سکے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا مثل پیش کرنے سے یا جس کا بدل پیش کرنے سے دنیا کل بھی عاجز اور قاصر تھی اور آج بھی عاجز اور قاصر ہے۔ اللہ نے قرآن کو معجزہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ہم سب کی ہدایت کے لیے، پوری کائنات کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ قرآن کریم تلاوت کے لیے بھی ہے، قرآن کریم برکت کے لیے بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا سب سے بڑا پیغام اور قرآن کے ساتھ سب سے بڑی وابستگی عمل کے اعتبار سے وابستگی ہے کہ قرآنی احکامات کو اپنی زندگی میں اتارا جائے، قرآنی احکامات پر عمل کیا جائے اور اپنی زندگی کو قرآنی زندگی بنایا جائے۔ اگر مسلمان 100% قرآنی احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا، سربلندی عطا فرمائے گا۔ دنیا میں جو آج مسلمان ذلت اور خواری کے گڑھے میں گرتا جا رہا ہے، آج کو رسوائیوں کا سامنا ہے، طرح طرح کے حالات مسلمانوں کے اوپر ہیں، پریشانیوں کا سامنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان قرآنی احکامات سے اس نے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ قرآنی احکامات ہماری زندگی میں نہیں، ہمارے گھر میں قرآن موجود، ہم طاقوں میں قرآن سجائے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، لیکن 100% قرآنی احکامات پر عمل کرنے والے بہت کم لوگ ہیں جو قرآنی احکامات کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں۔ قرآن تو دستور حیات ہے، ہماری زندگی کا قانون ہے، اللہ نے ہماری پوری زندگی کا قانون بنایا ہے۔ ہم قرآن کے راستے پر چلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عزت عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ السلام کو حدیث میں وعدہ فرما رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب پر عمل کرنے کے ذریعے، اس کے احکامات کو اپنانے کے ذریعے سربلندی عطا کرتا ہے، عزت عطا کرتا ہے، رفعت عطا کرتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو لوگ قرآنی احکامات کو پسے پشت ڈال دیں، قرآنی احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیں، قرآنی احکامات کو نظر انداز کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ قرآن کے کتنے احکامات ہماری زندگی میں ہیں، ہم کتنے احکامات پر عمل کر رہے ہیں۔ ایک موٹی سی مثال، قرآن کا ایک حکم ہے، ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں سے کہا جا رہا ہے، کیا کہتا ہے قرآن؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے پیغمبر، آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھا کریں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں، حرام چیزوں سے، ناجائز چیزوں کو دیکھنے سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، یہ ان کے لیے طہارت کا باعث ہے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ قرآن کے اس حکم پر کتنے مسلمان عمل کرتے ہیں، آج ہم اپنی نگاہوں کا کتنا غلط استعمال کرتے ہیں، اور خاص طور سے جب یہ موبائل جیسی چیز ہمارے ہاتھ میں آ گئی، ہم اپنی نگاہوں کا کتنا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ رات کی تنہائی میں، کمرے میں، اکیلے اپنے بستر پر ہمارا نوجوان، مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، رات کی تنہائی میں موبائل کی اسکرین پر اپنی نگاہوں سے کیا دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج موبائل کے ذریعے سے کتنے بڑے بڑے گناہوں کے اندر ہمارے مسلم نوجوان مبتلا ہو رہے ہیں۔ نگاہوں کی حفاظت
یہ قرآن کا حکم ہے۔ نگاہوں کی حفاظت کرنا، نگاہوں کو پست رکھنا، یہ قرآن کا حکم ہے، اور قرآن اصلاً عمل کرنے کے لیے ہے۔ قرآن کا سب سے بڑا پیغام قرآن تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں عزم کرنا ہے کہ انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ، قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے وابستگی کے ساتھ ساتھ قرآنی احکامات پر عمل کر کے قرآن سے وابستگی پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس ایک حکم پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی زندگیاں تبدیل کر دیتا ہے۔ قرآنی احکامات پر عمل کریں اور اس کا اثر نہ ظاہر ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا دنیا میں بھی اثر ظاہر کرتا ہے اور اللہ آخرت کے اندر بھی اس کا اثر ظاہر کرے گا۔ کتنا مشہور واقعہ ہے حضرت ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ملک شام کے فاتح ہیں، عشر مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام کے بہت سے علاقے ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کرائے۔ ان کو فاتح شام بھی کہا جاتا ہے۔ ایک موقع پر مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کیا، بہت دنوں تک وہ محاصرہ چلتا رہا۔ محاصرے سے لوگ عاجز پریشان ہو گئے۔ پھر یہ ہوا کہ جب اس قلعے کے متولیوں نے، ذمہ داروں نے، جو غیر ایمان والے تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بڑی ثابت قدمی کے ساتھ اس قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں اور پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو انہوں نے ایک چال چلی، مسلمانوں کے پاس پیغام بھیجوایا کہ جاؤ مسلمانوں سے کہو ہم قلعے کا دروازہ کھول رہے ہیں، تم ہمارے قلعے کے اندر داخل ہو سکتے ہو۔ ان کا نمائندہ مسلمانوں کے امیر اور امیر لشکر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو ہمارے نگراں کی طرف سے، قلعے کے ذمہ دار کی طرف سے، سپہ سالار کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے، آپ کے لیے گیٹ کھولا جا رہا ہے، آپ آئیے، داخل ہو جائیے۔ جو مسلمانوں کے امیر تھے حضرت ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ماتھا ٹھنکا کہ ابھی تک تو یہ اتنے دن جب محاصرے کے ہو گئے، قلعہ خالی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جنگ کرنے پر آمادہ تھے، آخر کیا وجہ ہوئی کہ یہ ہمارے پاس پیغام بھیج رہے ہیں کہ آئیے ہم آپ کے لیے راستہ خالی کر رہے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور کے ایمان کے نور سے دیکھتا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد مشورہ کیا اور ان سے کہا کہ ہمیں 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا محاصرہ کیے ہوئے، اچانک دشمنوں کی طرف سے یہ پیغام بھیجا گیا ہے کہ آئیے ہم آپ کے لیے قلعے کا دروازہ کھولتے ہیں، اس لیے ہم قلعے کے اندر داخل ہوں گے، لیکن یاد رکھنا قرآن کے اس حکم کو اپنے دل و دماغ میں بسا لو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ایمان والے مردوں سے اے آقا فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ اس لیے جب تم قلعے کے اندر جانا تو اپنی نگاہوں کو پست رکھتے ہوئے، نگاہوں کو نیچے رکھتے ہوئے قلعے کے اندر داخل ہونا۔ اپنے امیر کی اس بات پر اور قرآن کے اس حکم پر اس لشکر نے عمل کیا اور اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے قلعے کے اندر داخل ہوئے، اور ان دشمنان اسلام نے قلعے کے اندر جس فتنے کا انتظام کیا تھا اور جس فتنے کی تیاری کی تھی کہ مسلمانوں کو اس فتنے کے اندر مبتلا کر کے، جب مسلمان اس فتنے میں مبتلا ہوں گے ہم پیچھے سے ان کے اوپر حملہ کر کے اور ان کو نیست و نابود کر دیں گے۔ انہوں نے کون سا فتنہ تیار کیا؟ نوجوان خوبصورت لڑکیوں کو دکانوں کے اوپر بٹھا دیا، اس قلعے کے اندر داخل ہونے کے بعد دونوں طرف دکانیں تھی، بازار تھا، جو محل کے گیٹ تک بازار جاتا تھا، ان دکانوں کے اوپر نوجوان لڑکیوں کو میک اپ کرا کے، بنا اور سنوار کر کے، آراستہ کر کے ان کو بٹھایا گیا اور ان کو تاکید کی گئی کہ مسلمان بہت دنوں سے اپنے گھروں سے دور ہیں، نوجوان ہیں، ان کے اندر ہٹے کٹے ہیں، قوت والے ہیں، اگر وہ تمہاری طرف مائل ہو تو کسی کو انکار مت کرنا، کوئی تمہارے پاس آئے کوئی مزاحمت نہ کرنا، پورا موقع دینا اسے، اور جب وہ تمہارے ساتھ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی غلط کام کے اندر مبتلا ہوں گے، ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے اور ان کا کام تمام کر دیں گے۔ یہ نظام بنایا، اس فتنے کو کھڑا کیا تھا، لیکن ان مسلمانوں نے قرآن کے اس ایک حکم کو زندہ کیا، اللہ
کے اس ایک حکم کو زندہ کیا اور قلعے میں داخل ہوتے ہوئے اپنی نگاہوں کو پست رکھا، نہ دائیں طرف دیکھا نہ بائیں طرف دیکھا اور اپنا راستہ چلتے رہے اور چلتے رہے۔ اللہ رب العزت نے اس قلعے کو یوں ہی فتح فرما دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر وہاں کے بے شمار یہودیوں نے، غیر ایمان والوں نے کلمہ پڑھ لیا کہ جب کوئی قوم کہیں پر فاتحانہ داخل ہوتی ہے تو سینہ تان کر داخل ہوتی ہے، آنکھیں اٹھا کر داخل ہوتی ہے، لوٹ کھسوٹ کرتے ہوئے داخل ہوتی ہے، عصمت دری کرتے ہوئے داخل ہوتی ہے۔ لیکن یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، کوئی لوٹ کھسوٹ نہیں، کسی طرح کا کوئی ہنگامہ نہیں، نہایت شرافت کے ساتھ، نہایت تمیز کے ساتھ اور ادب کے ساتھ یہ اس راستے سے گزر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مذہب کے ماننے والے یہ لوگ ہیں وہ مذہب حق ہے، وہ سچا مذہب ہے۔ اس لیے بے شمار لوگوں نے مسلمانوں کی اس ادا کو دیکھ کر کے ایمان قبول کیا۔ میرے بھائیوں، یہ قرآنی احکامات پر عمل کرنے کا نتیجہ، اثر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ظاہر کرتا ہے اور آخرت میں بھی ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب عزم کریں آج کے اس عظیم الشان اجلاس سے جو قرآن کی نسبت پر منعقد کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ قرآنی احکامات کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، نہ حرام چیزیں دیکھیں گے، نہ موبائل میں حرام چیزیں دیکھیں گے، نہ موبائل کے علاوہ کوئی حرام چیزیں دیکھیں گے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ آقا فرماتے ہیں النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، یہ نظر، یہ نگاہیں شیطان کے تیروں میں سے زہر آلود تیر ہے۔ فمن ترکھا من مخافتی، جس نے میرے ڈر سے اپنی نگاہ کی حفاظت کر لی، حرام چیز کو دیکھنا چھوڑ دیا، ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، میں اس کو ایسی ایمانی حلاوت عطا کروں گا کہ اپنے دل میں اس کی لذت محسوس کرے گا، اپنے دل میں لذت محسوس کرے گا۔ یقیناً مسلمانوں، نگاہوں کی حفاظت کر کے دیکھو اللہ رب العزت دل کے اندر کیسی ایمانی حلاوت پیدا فرماتا ہے۔ اس لیے عزم کریں کہ انشاءاللہ قرآن کے ایک ایک حکم پر عمل کریں گے اور اپنی پوری زندگی قرآنی بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے۔ ہم کریں گے اس کی عزت اور ادب جسم میں جب تک ہمارے جان ہے۔ وہی ہے خیر امت جو اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، قرآن کی تلاوت پر ہزاروں اجر پاتے ہیں۔ قرآن پاک کے عنوان سے بہت ہی مختصر مگر اہم خطاب حضرت کا ہوا۔ آج یہ عہد لے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ روزانہ ہم سب قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ صبح جب اٹھیں گے تو انشاءاللہ ہماری پہلی نگاہ اللہ کے اس پاکیزہ کلام یعنی قرآن پاک پر پڑے گی۔ آئیے میں مہمان محترم کو دعوت اسٹیج دینے سے پہلے نعتیہ کلام